ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے پروگرام میں ملک کے انتہائی سینئر اور محترم پالیٹیشین جناب منظور گیلانی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی رہے، اپنی جوانی کے دور میں عملی سیاست کا آغاز تحریک استقلال سے کیا، 3 دہائیوں سے زیادہ وفاداری نبھائی، پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے اختلاف کی بنیاد پر ان سے الگ ہوئے اور استقلال پارٹی بنا لی انہوں نے۔ ایک عرصے سے اس کے مدار المہام کے طور پر یہ عملی سیاست میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بڑی مہربانی آپ لائے پاشا صاحب۔ گیلانی صاحب، پاکستان میں سیاست ختم نہیں ہو گئی، جبکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان جو پنجاب کا کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ بھی رہا، پھر پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا، وہ کہتا ہے کہ میں 30 سال سے سیاست میں ہوں اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہونے کا فخر ہے۔ یہ سیاست ہے؟ یعنی جب سیاستدان یہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی ہے۔ عرض یہ ہے کہ کسی ایک بندے کے کسی غلط فکرے سے، اس کے غلط عمل سے ساری سیاست کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست جو ہے بنیادی طور پر عوام کی خدمت کا نام ہے۔ ہمارے ہاں اس کا جو مطلب سمجھا گیا کہ سیاستدان وہ ہے جو اقتدار میں آتا ہے، جبکہ ہم نے جو سیکھا، جو سمجھا اور جو کیا، اس میں سیاست تو عبادت ہے۔ گیلانی صاحب، یہ تو کتابی باتیں ہیں نا، کتابی عوام نہیں ہے۔ کی اگر خدمت کرنی ہے تو اقتدار میں آئے بغیر ہو سکتی ہے؟ پہلے یہ بتائیں آپ۔ میری بات سن لیں نا۔ جی، بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی سوسائٹی عزت کرتی ہے اور وہ کبھی اقتدار میں نہیں آئے۔ انہوں نے عوام کی شعور کی بلندی کے لیے کام کیا۔ پاکستان میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ وہ سیاست میں تھے، اقتدار میں نہیں آئے، لوگ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ جو تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے، کیا وہ سارے کے سارے پاکستان میں آئے یا وہ شامل اقتدار ہوئے؟ مثلا عبدالرب نشتر تھے ہمارے، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنی بڑی شخصیت تھی، وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنا، لیکن کیا اس کو ہم سیاستدان نہیں مانیں گے؟ کیا اس کو سیاستدان مانیں گے جو وزیر اعظم بن گیا؟ نہیں۔ جو صدر بن گیا؟ نہیں۔ سیاستدان اور چیز ہے، اقتدار میں آنا اور چیز ہے، اور یہ یہاں کا نہیں، یہ پرانا چلن ہے، چل رہا ہے۔ تو سیاست بنیادی طور پر اگر کرنی ہے تو اس کے کچھ واضح اصول ہوتے ہیں، کچھ آپ کا مقصد ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی سیاست کرتا ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، صرف اقتدار کے لیے کرتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے۔ میں اس کو سیاستدان نہیں مانتا۔ وہ سیاست کا کھلاڑی ہو سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اقتداری سیاست۔ اس میں تو ٹھیک ہے، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، ناکام بھی ہو جائے گا۔ نہیں، میرا تو پرٹیکولر سوال ہے کہ اب جتنے سیاستدان ہیں موسٹلی وہ گیٹ نمبر 3 کی پیداوار ہیں۔ آپ اگر جو بہت بڑے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، جی جی، انہوں نے بھی پرورش
ایوب خان کی گود میں پائی. جی. پھر بہت بڑے سیاستدان میاں نواز شریف صاحب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی کے سائے عاطفت میں سیاست کی اور وہ آگے بڑھے. پھر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت بڑی سیاستدان مانتے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہی سیاست کی. پھر آپ یہ جو عمران خان صاحب بہت فن خان سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یہ جتنے بھی نام آپ نے لیے ان کے علاوہ بھی نام ہو سکتے ہیں جو وزیر اعظم نہیں بنے، گورنر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے. یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیچری کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے سیاست کا آغاز تحریک استقلال سے کیا. جی. مجھے 77 میں پی این اے کا ٹکٹ ملا تھا. اس وقت یہ سیاست میں نہیں تھے، ملک سے باہر تھے. ضیاء الحق آئے تو یہ بھی آ گئے پاکستان میں واپس. اس کے بعد یہ تحریک استقلال میں آئے، میرے ساتھ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے. اچھا. اس کے بعد ان کو جب آفر ہوئی تو 81 میں یہ ٹیکسیشن کے منسٹر بن گئے، پھر وزیر خزانہ بن گئے، پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. سب کو پتا ہے میں نے کیا بتانا ہے. اسی راستے سے آئے کیونکہ اقتدار وہیں سے ملتا ہے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں تو سیاست کا جو لفظ ہے، جو اس کی حرمت ہے، جو اس کا احترام ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں. جو اس کے اصل مقاصد ہیں وہ نہیں ہے کہ آپ صرف اقتدار میں آ کے کر سکتے ہیں. اقتدار سے باہر رہ کر بھی آپ عوام کے شعور کی بات، بلندی کی بات کریں. اچھا اب ہم آتے ہیں، یہ تو چلیں ایک اکیڈیمکس کی باتیں ہو گئی نا. آپ یہ بتائیے کہ 77 کی تحریک میں جو ایک جینونلی عوامی شعور کا اظہار تھی اور وہ بھٹو کی آمریت اور فسطائیت کے خلاف صحیح لفظ استعمال کیا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی فسطائیت تھی تو وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کو للکارا. اور اس تحریک کے اندر ایئر مارشل عسکر خان صاحب جو ہیں وہ ایک قداور سب سے نمایاں قداور پالیٹیشین کے طور پر ابھرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر انہوں نے خط لکھ دیا فوج کے لوگوں کو. مطلب یہ کیا پاشا صاحب وہ خط آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں نے پڑھا ہے. اس میں کیا لکھا ہے بتائیے آپ. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پہلے شخص ہیں اور آپ کا کیونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو میں مان لیتا ہوں. جب بھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ نے خط پڑھا، کہتے نہیں پڑھا. نہیں میں نے پڑھا. حتیٰ کہ ایئر مارشل اسد خان صاحب سے کئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ خط لکھا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے پڑھا ہے، کہتے تھے نہیں پڑھا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے. وہ خط انہوں نے لکھا جب لاہور میں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو ایئر مارشل اسد خان، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے وہ لیڈر تھے، ہمارے باپ کی جگہ تھے. ہمارا اختلاف ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک محترم اور میں آج بھی ان کو نمبر 1 پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اصول کی سیاست ہے جو تھی انہوں نے کی. جی بالکل. تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے عسکر خان صاحب. ہاں جی. واقعہ یہ ہوا کہ مال روڈ پر ایک ٹرک گزرا فوج کا، تو 2 نوجوان موٹر بائک پہ جا رہے تھے. انہوں نے وی کا نشان بنایا. اچھا. اس ٹرک کو دیکھ کے اندر سے گولیاں آئیں اور دونوں شہید ہو گئے. اچھا. اس پر انہوں نے وہ خط لکھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس سے سبق نہیں سیکھا ابھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ اپنا کوٹ کیا ہے جو ہم نے 20ویں دفعہ سنا ان سے. انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آرٹیکلز میں لکھا ہے کہ 42 میں جب ان کی عمر 21 سال تھی اور وہ رائل ایئر فورس میں ملازم تھے تو وہ حیدرآباد میں تھے. اچھا. اور وہاں
کا جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا انگریز، اس نے ان کو کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کو جا کے آپ تباہ کر دیں، بم کرو. ٹھیک ہے. اور وہ قافلہ جو تھا وہ حر مجاہدین کا تھا. یہ جو موجودہ پیر پگاڑا، ان کا نام تو ان کا بھی ثبوت اللہ ہے، ان کے دادا تھے پیر ثبوت اصل جو تھے وہ اصل جن جی وہ چونکہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی، تو ان کا قافلہ جا رہا تھا. تو اصغر خان نے اپنے 3 اور جہاز لیے ساتھیوں کو، اور یہ 4 جہاز لے کے چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گدھوں سے چھلانگیں لگائی اور جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کی. اب جھاڑی میں کیا چھپ سکتے تھے وہ، لیکن ایک انسان ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو اصغر خان نے بمباری کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ واپس چلو، اور وہ واپس آ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا کیوں نہیں کیا؟ تو اصغر خان کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بنے گا، میں فضائیہ کا کمانڈر ان چیف بنوں گا، میری کیا حیثیت ہوگی. اس وقت ایک 21 سال کا نوجوان تھا، لیکن کلیئرٹی، ذہن کی صفائی اور سچائی جو ہے وہ اس میں تھی. اس نے کہا کہ یور کمانڈ واز انلیگل، کیونکہ اوتھ یہی ہے کہ آئی ول اوبے لافل کمانڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی کمانڈ لافل نہیں تھی. تو اصغر خان واز اریسٹڈ، اس کا کورٹ مارشل ہوا، اور ایئر مارشل کہتے ہیں کہ اگر شاید آج کا زمانہ ہوتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی. تو میں نے اپنا کیس آرگو کیا کہ ایک نہتھے لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، گدھوں پر جا رہے ہیں اور گدھوں پہ جا رہے ہیں اور جھاڑیوں میں چھپ رہے ہیں، تو میں ان کو کیوں ماروں بھائی؟ یہ تو فوج کا اصول نہیں ہے. تو وہ کہتے پھر مجھے انہوں نے معاف کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا. تم نے وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ اپنی تقریروں میں جہاں بھی جاتے تھے کہ لافل کمانڈ کو obey کریں. وہ سول سرونٹ ہیں، وہ آرمی کے آفیسر ہیں، وہ کہیں بھی کوئی بندہ ہے. تو انہوں نے وہ خط لکھا تھا، اس میں حوالہ دیا مشرقی پاکستان کے سہانے کا، اور یہ واقعہ جو اور آپ یہ نے لکھا. اس پہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا کہ اصغر خان پر بغاوت کا مقدمہ چلائیں گے. یا یہ مختار تھے میرے خیال میں اس وقت. نہیں، ہاں. ہی واز اٹارنی جنرل. اچھا اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پیرزادہ تھے، حفیظ پیرزادہ، حفیظ پیرزادہ، عبدالحفیظ. انہوں نے کہا کہ ہم مقدمہ چلائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بغاوت کا مقدمہ بنتا نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ خط میں تو یہ لکھا ہوا ہے، جی. اور یہ بات ایسی تھی کہ جس پر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، تو اس لیے ان پر پھر مقدمہ بنا بھی نہیں. تو یہ انہوں نے لکھا، اور یہ کسی بندے کو نہیں لکھا، کسی جرنیل کو نہیں لکھا، کسی کمانڈر ان چیف کو نہیں لکھا. یہ جو تھا آفیسرز آف دی آرمی لکھا تھا. اور یہ خط جو تھا یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر تقسیم ہوا اس زمانے میں. تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ایک بات بتائیں گیلانی صاحب، آپ تو اس تحریک کے، وہ فقید المثال تحریک تھی میں بھی 77 کی، حصہ تھا اس کا. تو آپ نے تو اس کو خود دیکھا، اس میں شامل رہے. اور اصغر خان صاحب کا مطلب ہم نے جلال سنا، میں تو چھوٹا تھا. کیا ہوا پھر؟ کیا وہ تحریک کے مقاصد سیاستدانوں نے حاصل کر لیے؟ نہیں، وہ تو فیلیور ہے. مقاصد کو حاصل کرنا جو ہے نا، وہ تو فیلیور ہوا ہے، ٹوٹل فیلئر. ہاں، اٹ واز ٹوٹل فیلیور. لیکن پوری اور قوم یہ نے، دونوں طرف سے ہوا ہے، یہ دونوں طرف سے ہوا. اچھا دیکھیں، قوم نے پورا مینڈیٹ جان مال کا سیاستدانوں کے. پاشا صاحب مجھے کیا یاد کرا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا جو 77 میں ہوا. جی. جیلیں بھر گئیں. سوچ سکتے ہیں، ابھی کی بات ہے، ہمارے جو سابق وزیر اعظم آج جیل میں ہیں، انہوں نے کہا تھا نا جیل بھرو تحریک چلا رہا ہوں میں. 3 دن نہیں چلی، ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے. اس تحریک میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جیلوں میں تھے.
1,500 لوگوں نے شہادت کا منصب مرتبہ جو پایا۔ تھا اس پہ مرتبے پہ فائز ہوئے، پاکستان قومی اتحاد، اور ہزاروں جو تھے وہ زخمی ہوئے. ہمارے کئی ساتھی دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کے جنازوں میں شرکت کی ہے. گیلانی صاحب مقاصد کیوں نہیں حاصل کیے جا سکے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے، اب زیادہ کھل کے بات کریں گے تو شاید آپ کا چینل ہی نہ چلا سکے. عرض یہ ہے کہ تھوڑا پیچھے میں جانا چاہیے. پاکستان میں 1954 میں ایک دستور بن گیا تھا ہمارا. محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھے، تو غلام محمد جو گورنر جنرل تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آؤ. آرمی چیف کو بھی بلایا. اس وقت جو سیکرٹری جنرل تھے وہ چودھری محمد علی تھے، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، جنہوں نے پہلا پاکستان کا دستور بھی بنایا. دستور بنایا. یہ تینوں شخصیات وہاں گئیں اور تذلیل کی گئی وزیر اعظم کی، سب نے مل کے کی. چودھری محمد علی اس میں شامل نہیں تھے. اوکے ٹھیک. انہوں نے تو اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ہماری نوجوان نسل پر شاید اس کا اچھا اثر نہ پڑے. اتنی بات کافی ہے کہ وزیر اعظم کی تذلیل کی گورنر جنرل نے، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آرمی چیف. بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ اور پھر وہ دستور ساز بطور وزیر خزانہ شامل کیے گئے. جب نئی اسمبلی بن گئی تو بوگرا سب گھر چلے گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے دستور دیا 56 کا. 23 مارچ 1956 کو ہمارا پہلا دستور نافذ ہو گیا. اور مجھے افسوس سے ایک بات کہنی پڑے گی کہ ہم اپنے زمانے میں 23 مارچ کو یوم جمہوریہ بھی مناتے تھے اور یوم پاکستان بھی مناتے تھے. آج کل کی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یوم جمہوریہ کیا ہوتا ہے. اچھا گیلانی صاحب ہم وہ آ جائیں ذرا 77 کی تحریک میں بات بڑی ضروری بات ہے کہ وہ دستور نافذ ہو گیا. اس کے انتخابات ہونے والے تھے فروری 1959 کو، 59 کو. مارشل لا لگ گیا ملک میں اکتوبر میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پہلے دن سے جو سفر شروع کرنا تھا اور ایک منزل پہ پہنچنا تھا اس میں رکاوٹیں رہی ہیں. اسی کا یہ نتیجہ ہے یہ 77. لیکن آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک سیکنڈ، اس میں بھی گورنر جنرل جو تھا وہ سیاستدانوں کو نچا رہا تھا کٹھ پتلی کی طرح. آج رات شام کو بجٹ اسمبلی پاس کرتی ہے، کونسل لیگ کے تحت کونسل لیگ پارٹی ہوتی ہے، کل جو ہے وہ کنونشن ریپبلکن بن جاتی ہے، ریپبلکن بن جاتی ہے. ریپبلکن. تو وہ یہ پتلیوں کا کھیل عرض یہ ہے سیاستدان کھیلتے. یہ تو بعد میں ہوا نا، میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا دستور خود تباہ کر دیا، ایک جو دیکھیں نا کسی قوم کا جو ضابطہ حیات ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کا دستور ہوتا ہے. تو سیاستدان اس میں بنے نا جی. نہیں، جو اس وقت کے حکمران طبقات تھے انہوں نے یہ کیا نا. دیکھیں نا، اگر وہ الیکشن کروا دیتے 59 میں تو ملک ایک راستے پہ چل نکلتا. چل اب ابھی بھی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت 77 میں دو طرفہ ناکامی ہے. بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی زیادہ ذمہ داری تھی. یہ اپوزیشن تھی، اس کی اپنی ذمہ داری تھی. دونوں جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر ناکام ہوئے. یعنی حالات کو وہ بہتری کی طرف نہ لے جا سکے. سر ایک بات میں نے کہیں پہلے بھی کہی تھی، آج آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق جون کی 25 یا 26 جون کو پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے مذاکرات میں فلاں ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ ہی ہوگا نا، لیکن وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا گیلانی صاحب، ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. ناظرین، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین ویلکم بیک. جی منظور گیلانی صاحب. ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ 25 یا 26 جون کو جنرل ضیاء الحق صاحب جاتے ہیں, پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں, چائے وائے پینے کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کو ایک فکرہ کہتے ہیں کہ سر وی آر تھنکنگ ملٹری آپشن آلسو. اور وہ پرائم منسٹر جو بڑا تکڑا پرائم منسٹر تھا وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں, میں خود بتاؤں گا آپ کو. یہ ریکارڈ کی بات ہے, اب تو یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے. حفیظ پیرزادہ نے اپنے انٹرویو میں کہا اس بات کو, میں تو اس سے پہلے سے جانتا تھا اور جب میں کہتا تھا میری بات کوئی نہیں مانتا تھا, لیکن حفیظ پیرزادہ نے وقت ٹی وی پہ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ 25 جون کو جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم پاکستان کو واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم ملٹری آپشن بھی سوچ رہے ہیں, مارشل لا لگانے کا سوچ رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا پھر لگا لینا. بھٹو صاحب اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے تو معاہدہ سائن ہو سکتا تھا. اسی طرح جو دوسرے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے بڑی لچک دکھائی, سب کچھ کیا, لیکن انہوں نے بھی سختی کی. تو آپ کہتے ہیں کہ 77 کی جو تحریک کی ناکامی ہے یہ دو طرفہ ہے. اس میں حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وسعت نظری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کیا, اور دوسری طرف جو قومی اتحاد کے کتنے 7 ستارے تھے جی, 9 ستارے, انہوں نے بھی تھوڑی سختی کی. وہ نرمی ہو سکتی تھی, معاہدہ ہو سکتا تھا. اور پھر میں ایک عرض کروں کہ جس دن مارشل لا لگا ہے رات کو 5 جولائی کو 6 جولائی کی صبح 6 بجے کی میں نے خبریں سنی ہیں, اور 6 بجے خبریں سنا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے. رات گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے آخری مطالبہ بھی پی این اے کا مان لیا ہے اور صبح معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. اور درمیان میں پھر روک کے کہتے ہیں کہ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ مارشل لا لگ گیا. یہ رات کو وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے اور جنرل ضیاء الحق وہاں موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنرل ضیاء الحق کا مارشل ہے یہ مطلب کبھی کوئی مارشلہ نیک نیتی سے آتا ہے. آپ نہیں کہنا چاہ, میں کہہ دیتا ہوں. ضیاء الحق نے ایک انٹرویو دیا اردو ڈائجسٹ کو, اس میں اس نے کہا جی میں جب وہاں تھا جی ایچ کیو میں تو مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے کال آئی, میں نے اٹینڈ کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی آ جاؤ میرے پاس. کہتے میں نے جب وہ رکھا ٹیلی فون کریڈل ورک تو میں نے سوچا کہ اس کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں, کہ ٹیک اوور کرنا ہے ہم نے. کہتا میں سوچ ہی رہا تھا کہ پھر بیل بجی تو میں نے کہا یس سر. اس نے کہا نہیں وی ول میٹ ٹمارو. اب نہ ہاں ریسٹورینٹ ٹمارو, وی ول میٹ ٹمارو. کہتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر کہتا پھر تیسری بجی بیل. اچھا تیسری مرتبہ. اور تیسری بجی تو میں نے سنا تو مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے, میں یہ کیا سن رہا ہوں. تو کہتے میں نے کہا کہ سوری سر وی مووڈ. یعنی کہ پلان وہ انہوں نے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا. اب جتنے مارشل لا لگے ہیں ہر ایک کی پلاننگ جو ہے وہ مجھ خاکسار کو پتا ہے کہ کیسے کیسے ہوئی ہے. کیونکہ میں طالب علم ہوں تاریخ کا اور سیاسیات کا. اچھے بندوں کے ساتھ نواب دادا نصر اللہ کے ساتھ بھی زندگی گزری ہے, کچھ باتیں ان سے سنی, ان سے سیکھی ہیں. مولانا مودودی صاحب کے بھی ہم ماننے والوں میں رہے, آج بھی ان کی بڑی عزت ہے, احترام ہے. چودھری محمد علی تھے, وہ جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. مادر ملت کے الیکشن میں ہم نے بیجز لگائے ہوتے تھے اور نعرے لگا رہے ہوتے تھے. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے مادر ملت کا ایک جلسہ بھی سنا ہے. لاہور میں نہیں, لاہور میں نہیں سنا, لاہور کے بعد. اچھا ہم چونکہ لاہور میں تو بعد میں آئے نا. اچھا ہاں جی. اچھا گیلانی صاحب, اب جو حالات ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کسی ایسی ہی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ پہلی بات میں ایک عرض کروں, وہ سیاست میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سیاسی کارکن کا کام روشنی کی تلاش ہے.
میرا ذاتی ایک فکرہ ہے، وہ سن لیں. جی. میں کال تو نہیں کہتا، میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کہ سیاسی کارکن کا کام روشنی کی تلاش نہیں ہے بلکہ روشنی پیدا کرنا ہے. برے سے برے حالات میں بھی ہمیں امید دلانی ہے اور خود پر امید رہنا ہے. یہ جو برے حالات ہیں یہی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے ان سے نکل کے باہر آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ عوام اپنا حق حاکمیت بھی حاصل کر لیں گے، یہاں خوشحالی بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور ایک اچھا سیاسی نظام جو ہے ہم اس قوم کو دے سکیں گے. گیلانی صاحب بڑی اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ساری ہوائی لگ رہی ہیں. زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. زمینی حقائق وہ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست میں کچھ آگے دیکھنا ہوتا ہے. آپ 600 سال کی تاریخ دیکھ لیں یورپ کی، جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، اسی قسم کے اس سے برے حالات سے گزرے ہیں. وہاں تو جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ذل الہی ہوتا تھا، ملائیت اس کے ساتھ ہوتی تھی، جرنیل اس کے گھر کے لوگ ہوتے تھے. تو ان کلچز سے وہ قومیں نکل کے باہر آئی ہیں نا، آتی ہیں قومیں. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر. مجھ سے کوئی ایگری کرے نہ کرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس ملک میں کبھی مارشل لا نہیں لگے گا، نمبر 1. اور نمبر 2، اگلے 8-10 سال میں یہ سوسائٹی بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اسی طرح دنیا میں ہوا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر اگر ہم بطور مسلمان دیکھیں تو کتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے دنیا میں، لیکن ایک ہمارے نبی آئے، انہوں نے بھی تو کچھ تبدیلی کی. اچھا، ایک آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، مطلب کہنے کی حد تک کیا مارشل لا نہیں لگے گا. اسی طرح کی گفتگو 73 کا آئین بنانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کی تھی کہ میں نے مارشل لا کو دفن کر لیا. وہ میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ ان کی پیداوار تھا، انہی کا بچہ، انہی کو میں ہوں. اور پھر جو کام اس نے کیا میں آج بھی سمجھتا ہوں غلط کیا تھا. جنرل گل حسن کو جس طریقے سے نکالا اور ایئر مارشل رحیم کو جس طریقے سے نکالا، اور وہ بھٹو کی تقریر میں نے خود سنی اپنے کانوں سے. اچھا، جب اس نے وہ تقریر کی وہ میں نے سنی ہے، کیونکہ ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا. وکالت تو میرا ویسے ہی رب نے ذریعہ روزگار رکھا ہے نا، آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی. کیا صرف ایک کام ہے، وہ میں نے بھٹو صاحب کی تقریر سنی ہے. اگر اس تقریر کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، جن کو مغربی پاکستان، جو پاکستان ہی رہ گیا تھا باقی، اس میں وہ ایک پاپولر لیڈر تھے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت تھی، اگر وہ بیہیو کرتے، وہ سیاست کرتے، وہ انتقام نہ لیتے، وہ فسطائیت کا مظاہرہ نہ کرتے، لوگوں کو گھروں سے نہ اٹھاتے، ان کے بیوی بچوں کو نہ اٹھاتے، ذلیل و خوار نہ کرتے، کبھی مارشل لا نہ لگتا. اس نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا. اس نے تمام وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، سردار جو تھے ان کو پارٹی میں شامل کیا اور اپنے کارکنوں کو نظر انداز کیا. اس کی پارٹی کے اندر اس کی گرپ ختم ہو گئی، عوام کے اندر ختم ہو گئی. جو اس کے سیاسی مخالفین تھے، مثلا دیکھیں نا، ایئر مارشل اصغر خان نے اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کی اور اس نے اس کا گھر جلوا دیا. ایبٹ آباد کا جو گھر تھا کس نے جلایا تھا؟ اصغر خان نے کبھی نہیں کہا. وہ تو بڑا آدمی تھا، اس کو پوچھا گیا جی آپ کا گھر جل گیا ہے، اس نے کہا میرا ذاتی نقصان ہے. لیکن صبر تو ہر آدمی کا پڑتا ہے نا. کتنے لوگوں کو اس نے قتل کروایا. ایک تو پی این اے کی موومنٹ ہے، اس سے پہلے سیاسی کارکن جو تھے جو اس نے قتل کروائے وہ تقریباً 35 یا 36 ہیں. خواجہ رفیق کے بعد خواجہ رفیق کو دیکھ لیں، ڈاکٹر نذیر کو دیکھ لیں، پھر سید شمس سے ڈپٹی سپیکر تھے بلوچستان اسمبلی کے، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، چھوٹی چھوٹی داڑھی کالی اس کی، اس کو قتل کروا دیا.
ولی خان پر قاتلانہ حملہ، اصغر خان پر قاتلانہ حملہ، یہ کوئی بات تھی کرنے کی؟ اس کا جو طرز حکومت تھا اس کے نتیجے میں تو وہ وہاں پہنچ گیا جہاں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ نہیں دیکھتے کہ آج کل بھی ہمارا سیاست کا چلن ویسا ہی ہے، انتقامی سیاست؟ ہاں دیکھیں، یہ جو پچھلا 5 سال گزرے ہیں اس میں جو ہمارے وزیر اعظم پہلے تھے 4 سال، پونے 4 سال، ان کی پوری جو ان کا دور حکومت ہے اس میں انہوں نے ایک دن بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ چور گالی ایمان دیتے رہے۔ بھئی جو بھی ہے نا، دیکھیں نا، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے، اور دونوں برابر، ان کی برابر کی حیثیت ہے۔ اور ایک وزیر اعظم کہتا ہے میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ ابھی بھی وہ وہی باتیں کرتے تھے، یہ جیل جانے سے پہلے 9 مئی سے پہلے کیا کہتے تھے؟ میں نے تو ان سے بات کرنی ہے جو اصل حاکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گیٹ نمبر 3 کیا مطلب تھا؟ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے، بڑی غلطی کی ہے، اچھا، اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اچھا گیلانی صاحب، 16 مہینے جو پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت رہی ہے وہ بھی یہی کچھ نہیں کرتی رہی؟ نہیں، اچھا، میں نہیں سمجھتا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو پچھلے پونے 4 سال میں جو ہوا تھا وہ تو بیچارے اسی کو ٹھیک کرتے کرتے رہ گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ دیکھیں نا، آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے، میں تو کہتا ہوں قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو قرضوں کی معیشت کے خلاف ہوں۔ میرے سے مراد میری پارٹی ہے، میرا الائنس ہے، ہم سب قرضے کی معیشت کے خلاف ہیں۔ لیکن جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کو آنر کرنا، اس کو تو commitments کو، ٹھیک۔ اب انہوں نے نہیں کیا، ابا جی قاسم کے ابو جی کی پارٹی نے نہیں کیا، نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ آئے تو وہ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے تو 7 مارچ کو، میں سیاسی درویش ٹی وی کے نام سے میں بناتا ہوں اپنی ویڈیوز، میں نے تو 7 مارچ کو کہا تھا کہ میاں صاحب عدم اعتماد نہ لائیں، اسی کو کرنے دیں پورا۔ لیکن جو حکومت میں ہیں، جو اس پاور پالیٹکس کے حصے دار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہم وی ور ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ، ملک تو تباہ ہو جاتا اگر ہم اس کو نہ نکالتے تو یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کاری کچھ نہیں سکتی تھی، ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں گیلانی صاحب، آنے والے دنوں میں انتخابات تو ہونے ہی ہیں، ہونے انشاءاللہ، وہ 90 دن میں ہوں، 180 دن میں ہوں، جب بھی ہوں، تو آپ کیا سین دیکھ رہے ہیں؟ مائنس عمران خان ابا جی ہیں، قاسم کے ابو جی۔ سر عرض یہ ہے کہ وہ، میں ابھی بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی تباہی خود کی ہے، اور وہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اس کا کوئی مستقبل نہیں سیاست میں۔ ہی از آؤٹ آف دا فیلڈ۔ ٹھیک ہے، اب باقی فیلڈ میں کون ہے؟ وہی جیتیں گے، وہی آئیں گے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ وہی آئیں گے نا جی، اور کون آئے گا؟ ہم نے تو جانا ہے الیکشن میں۔ اچھا، پیپل پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنے گا، اب وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ کیا گیم تھی؟ دیکھیں بات یہ کہ کہنے میں کیا حرج ہے، اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ سیاست ہے، اس میں کہہ بھی سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پاشا صاحب ایک عرض کروں کہ بطور استقلال پارٹی اور بطور تحریک استقلال ہمارا یہ موقف رہا کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ لوٹوں کا نظام ہے، یہ 5 لوٹے ادھر حکومت گئی، 5 ادھر حکومت بن گئی۔ نہیں لیکن دیکھ لیں یہی پارلیمانی نظام انڈیا میں ہے۔ نہیں، وہاں ایک مستحکم روایات ہیں۔ سیاست جو ہے وہ صرف لکھے ہوئے آئین سے نہیں چلتی، سیاست جو ہے وہ ایک انریٹن سبجیکٹ ہے، اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے روایات۔ ہمارے ہاں کوئی روایت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہمیں بنانا پڑے گا ایک سسٹم۔ اور دیکھیں نا، صدر الیکٹ ہوتا ہے، گورنرز الیکٹ ہوتے ہیں،
وہ پابند نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے یا صوبائی اسمبلیوں سے ممبران کو لے کے وزیر بنائیں. وہ ٹیکنوکریٹس کو لیتے ہیں، اپنے مطابق لیتے ہیں، کیونکہ صدر ذمہ دار ہے، گورنر ذمہ دار ہیں صوبوں کے صدارتی نظام میں. صدارتی نظام میں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 4 سال ہیں. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہاں ایک شخص وزیر اعلیٰ بن گیا پنجاب کا، منظور وٹو، اس کے 14 15 17 18 ممبر تھے، اور بے نظیر جیسی بڑی فن خان لیڈر کو منظور وٹو کو ماننا پڑا. ٹھیک ہے، پھر نکئی کو ماننا پڑا. اور ابھی ایک اور صاحب تھے، تو ایک اور صاحب 10 ممبر لے کر اسی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے. نام لے دینا، چودھری پرویز علی صاحب کا کہہ رہے ہیں. اور کس کا کر رہا ہوں؟ اور کس کا کر رہا ہوں؟ اسی کی بات کر رہا ہوں. اور عمران خان صاحب دیکھتے رہ گئے. وہ پتہ نہیں کون صاحب تھے، وہ دیکھتے رہے، اور ان کی مجبوری تھی. بات یہ ہے کہ یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ، پارلیمانی نظام، کیونکہ اس میں لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیے ہیں. بھئی جس کو دیے اس کی تو حکومت ہی قائم نہیں ہوئی تھی. پنجاب میں بھی سب سے بڑی پارٹی تو کوئی اور تھی، حکومت کسی اور کی تھی. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں، صدارتی نظام میں یہ ہوگا کہ جو آدمی 50% سے زیادہ ووٹ لے کے آئے گا وہ صدر بنے گا. اگر پہلے دفعہ وہ نہیں بنتا تو جو پھر اوپر والے 2 ہوں گے کینڈیڈیٹ، ان کا ووٹ پڑ جائے گا. جیسے ترکی میں ہوا پچھلے دنوں. ترکی میں ہوا. ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں عوام کی منتخب حکومت قائم ہو سکے. اچھا، آپ گیلانی صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ استحکام لانے میں ناکام ہے، لیکن ہمارا جو فیڈریشن ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں صدارتی نظام جو ہے، دیکھیں صدارتی نظام میں کون جیتے گا یہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کسی اور صوبے سے کوئی آ ہی نہیں سکے گا، پنجاب ہی رہے گا. یہ بات نہیں. ہاں، یہ بات نہیں. دیکھیں بھٹو صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ کہاں سے پڑے؟ پنجاب سے. پنجاب سے وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم بنے نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. اصغر خان جو تھے وہ بہت پاپولر لیڈر تھے اس ملک کے، ایک وقت میں نمبر 1 لیڈر تھے. تو وہ کیا پنجاب سے تھے؟ پنجاب سے نہیں تھے. وہ صوبہ سرحد سے تھے، ایبٹ آباد میں رہتے تھے. بھٹو صاحب تو گڑی خدا بخش کے رہنے والے تھے. یہ بات نہیں ہے. ہمیں اچھا لیڈر، پاپولر لیڈر، وہ جو اس کو وہ لوگ ووٹ دیں گے، پنجاب کے لوگ بھی ووٹ دیں گے، وہ سب جگہ سے ملے گا اس کو ووٹ. لیکن اس بات پر سیاستدانوں میں کنسنسس کیوں نہیں ابھی تک؟ کنسنسس اس لیے نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اپنے ایک ممبر کی بنیاد پر بھی وہ وزارت لے لیتی ہیں. ان کا ایک ممبر ہے قومی اسمبلی میں، وہ وزیر ہے. 2 ممبر ہیں، 2 ہی وزیر ہیں. 5 ممبر ہیں، 3 وزیر ہیں. یہ ایکسپلائٹیشن ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، بڑا سخت لفظ ہے، میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے. ان کو یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ تم حکومت میں جاؤ، وہ چلے جاتے ہیں حکومت. ابھی جو عدلی بدلی ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ 11 اپریل کو جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف آئے، وہ کیسے آئے؟ وہی ادھر وزیر تھے، وہی ادھر وزیر ہیں. ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو پہلی کابینہ میں تھا اور دوسری میں نہیں تھا، سارے وزیر. اچھا، آپ نے ایک بڑی آئینی اور علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے اس میں ووٹ جس کو دیا جاتا ہے وہ حکومت بنا ہی نہیں پاتا، حکومت بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کا اس حوالے سے موقف ایک زمانے میں رہا ہے کہ متناسب نمائندگی ایک ایسا نظام ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس کے ذریعے بالکل ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ متناسب نمائندگی آپ کو کرنی پڑے گی ایک، اور یہ جو ہلکے کی سیاست ہے نا، اس کا آپ کو خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ کیوں الیکشن لڑ رہا ہے جی؟ اس کی برادری ہے. یہ کیوں لڑ رہا ہے جی؟ علاقے کا بدماش ہے. یہ ختم کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ہلکا سسٹم، متناسب نمائندگی ہو، ہر پارٹی اپنی لسٹ دے
اور یقیناً اس میں اپنے کارکنوں کو دینا پڑے گا. کام تو وہ کرتے کام ہیں, تو وہ کریں گے اور وہ بیسٹ آف بیسٹ. وہ ظاہر ہے نظریاتی لوگ ہوں گے, تو ہر ایک ووٹ جو ہے اس کو نمائندگی مل جاتی ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ملے 35,000, ایک کو ملے 35,200, ایک کو ملے 29,000, ایک کو ملے 28,000, وہ سارے ہی ضائع ہو گئے. وہ جس کو 200 زیادہ ملے ہیں, اب 35,000 والا بھی گیا, 28,000 والا, 26,000 والا, میجورٹی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی, وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی, ان کی نمائندگی نہیں وہاں ہوتی. متناسب نمائندگی سے ہی ان کی نمائندگی ہوگی. اور اس سے اور صدر کا صدارتی الیکشن کا بھی یہی فائدہ ہے کہ وہاں وہی آئے گا جو میجورٹی حقیقی معنوں میں لے کے آئے گا. منظور گیلانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے تاریخ کو ایسے بیان کیا کہ جیسے ہم اس کو خود دیکھ رہے ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ کی. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام گفتگو دیکھا اور سنا. ہمیں اپنے ویوز سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.